الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت اختتام پذیر ہوئی لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، اور یہاں پر یہ آیت شروع ہوئی فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور و فکر کرو، ان کو سوچو اور اس کے اندر اللہ کی آیات کو تلاش کرو۔ اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بیان فرمایا اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھی، جس کو سمجھنے کے لیے ہم کو جو ہے وہ اس کا سبب نزول سمجھنا چاہیے۔ اس سے پہلے دو آیتیں جو یتیموں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ترجمہ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو احسن ہو، اور ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ترجمہ، جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کر جو ہے صحابہ کرام جو ہے بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے تھے اور بہت زیادہ محتاط ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اگر ان کے پاس کوئی یتیم ہوتا اور اس کے مال میں سے جو ہے اس کے لیے کھانا بناتے تو وہ کھانا اس کے لیے الگ بناتے اور اپنے لیے الگ بناتے کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے کھانے کا کوئی لقمہ ان کے پیٹ میں جو ہے وہ چلا جائے۔ اور بے شک ان کی نیت جو ہے وہ اچھی تھی، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اتنی سختی سے جو ہے پچھلی آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکل میں بھی پڑے ہوئے تھے۔ جب یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو مقصود اصلی ہے وہ اصلاح ہے۔ گویا انسان کا دل جانتا ہے کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے یا اس کی نیت خراب ہے، انسان کا دل جانتا ہے کہ اس کا جو ہے مقصد اصلاح کرنا ہے یا اس کا مقصد جو ہے وہ خرابی کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تو تم جو ہے ان کے ساتھ خرچہ اکٹھا رکھو کہ ان کا مال جو ہے انہی کے اوپر ہی لگاؤ، لیکن اس طریقے سے کہ اپنا جو مال ہے وہ اکٹھا کر لو اور کھانا جو ہے ایک ساتھ بناؤ اور پھر سب مل کر کھائیں، لیکن نیت کی اصلاح جو ہے، نیت کی درستگی بہت ضروری ہے، اور جو ہے اصلاح جو ہے وہی دماغ میں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا کیا جائے تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، گویا یہ حکم دے دیتا کہ ان کا خرچہ بالکل الگ رکھو، تو سوچے کتنا زیادہ مشکل تھا اور کتنا زیادہ مشکل رہتا کہ کھانا ان کے لیے الگ بنتا یتیموں کے لیے، اور پھر اس کے اوپر یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر وہ پورا نہیں کھا پاتے، نہیں کنزیوم کر پاتے، تو جو بچ جاتا اور اگر خراب ہو جاتا تو اس کا حساب بھی ان کو دینا پڑتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے، اس کے احکام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اس کا جو ہے اقتدار جو ہے وہ العزیز ہے، ایبسولوٹ، اس کے پاس اتھارٹی ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو تمام چیزیں، تمام مسائل وہ بخوبی واقف ہے انسان کے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔